نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا اللہ کذکرکم آباؤکم و اشد۔ اللہ کو یاد کرو اور ایسے یاد کرو کہ جیسے اپنے آباؤ اجداد کو یاد کرتے، مگر تھوڑا سا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، جہاں عبادات اختیار کرنے میں ایک طریقہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ پہلے اس نقطہ نظر سے مین ٹاپک ہے، اس کی طرف چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا، اسلام کا اتنا غلبہ نہیں تھا، کفار طاقت میں تھے کہ ایک کفار کا سردار آتا ہے کعبہ میں اور آ کے اپنے اس بت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جس کی وہ عبادت کرتا تھا۔ صحابہ اکرام کعبہ کے پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آ کے اپنے اس بت کے سامنے دعا کیا کرتا ہے کہ اے میرے خدا، میں اور میرا خاندان تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرا سب سے خوبصورت اور طاقتور گھوڑا گم ہو گیا ہے، اور اگر وہ مجھے نہیں ملتا تو میں اور میرا خاندان تیری عبادت نہیں کریں گے۔ اتنی دعا کرنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹتا ہے تو سامنے جھاڑیوں سے اس کا گھوڑا برآمد ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارا واقعہ صحابہ اکرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کرتے ہیں یہ واقعہ، اور اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک شخص نے بت سے دعا کی اور پھر اس کے بعد یہ سین ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کا مفہوم یہ تھا کہ خدا کی ذات، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہر انسان کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہے جیسے اس انسان کا اپنے خالق کے حوالے سے گمان ہوتا ہے۔ آپ کے جو کلاس فیلوز، آپ کے جو کلیگ، جو بچے بایو پڑھتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، لگتا میں سنگل ہوں، ایک نظر آتا ہوں، لیکن میرے اندر ٹریلین آف سیلز ہیں، اربوں سیلز کا مجموعہ ہوں میں، اور ان سیلز کے اندر، ان خلیوں کے اندر مائکرو ٹیوبولز ہوتے ہیں جو ان سے بھی چھوٹے خلیے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر فلامنٹس ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے اندر جتنے خلیے ہوتے ہیں ان میں خالق نے کچھ خلیوں کو تو آٹو کمانڈ پہ لگایا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے خلیے ہیں جسم میں، ان میں سے بہت سارے خلیے خالق نے آٹو کمانڈ پہ لگائے ہیں۔ آپ کا دل دھڑکتا ہے، آپ کا برین کام کرتا ہے، آپ کے پھیپھڑے سانس لینے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ ان کو حکم دیتے ہیں تب وہ کام کرتے ہیں؟ جب آپ سوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آٹو کمانڈ پہ لگایا ہے، اور انہی سیلز میں سے بہت سارے ایسے سیلز ہیں جو صرف اور صرف آپ کے یقین کے محتاج ہوتے ہیں۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، "We are going to be what we believe"۔ ہم وہی بنتے ہیں جس کا ہمیں یقین ہوتا ہے۔
صرف نبی بننے کے علاوہ آپ دنیا میں ہر کام کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے صرف اور صرف اپنے اندر یقین پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو انسان ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے اندر ہڈن پوٹینشل ہے کہ جو وہ سوچے وہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی سوچ میں اس کا یقین شامل ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ سکولز میں، گورنمنٹ کالجز میں موسٹلی وہ بچے پڑھتے ہیں جن کا فائنینشلی بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن انہی بچوں میں ایسے بچے ہوتے ہیں جو CSS کرتے ہیں، جو MSc کرتے ہیں، جو PhD کرتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ انہی کے کلاس فیلو، انہی کے کولیگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور کچھ بچے پڑھ جاتے ہیں۔ ان بچوں میں جو آگے پڑھ جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، اور ان بچوں میں جو آگے پڑھ نہیں سکتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں، صرف ایک فرق ہوتا ہے کہ ان بچوں نے گول سیٹ کیا ہوتا ہے، ان بچوں نے اپنے سے لگائی ہوئی والدین کی توقعات کو جانا ہوتا ہے، انہیں اپنی قابلیت پہ یقین ہوتا ہے۔ تو میری خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ ہم گورنمنٹ کے اداروں میں جاتے ہیں، وہاں بچوں کو بتاتے ہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے والدین نے جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ سے کیا کیا توقعات رکھی۔ ہر گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والد کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جب میرا بچہ 18 سال کا، 20 سال کا، 22 سال کا ہوگا تو اس سے جڑی میری توقعات پوری ہوں گی اور میری زندگی کے دن پھر جائیں گے۔ تو اس لیے پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے آج کے بعد اپنا گول سیٹ کرنے کے بعد اپنے اوپر یقین کرنا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ وٹ ایور یو تھنک یو کین ڈو، تو یہ آپ پرومس کرتے ہیں، گول سیٹ کریں گے اور اس کے بعد اپنے اوپر یقین رکھیں گے۔ دوسری بات کیا کرنی ہے کہ کبھی بھی اپنے یقین کو متزلزل نہیں ہونے دینا۔ کبھی بھی کوئی شخص، کوئی ٹیچر، کوئی دوست آپ کو ڈسکریج کرے تو آپ نے اپنے آپ کو اس پیراڈائم میں نہیں لے کے جانا کہ شاید اس نے مجھے کہا ہے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے، شاید اس نے مجھے کہا کہ تم انجینئر نہیں بن سکتے، شاید اس نے مجھے کہا ہے کہ تم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ جب اس بات کو اپنے اوپر سوار کریں گے تو میں نے جو پہلے بات بتائی ہے کہ جتنے بھی آپ کے باڈی کے سیل ہیں جن کو آٹو کمانڈ دی گئی ہے، ان سے ہٹ کے جو سیل ہیں وہ سارے اس طرف حرکت کرنا شروع کر دیں گے اور آپ واقعتاً ناکام ہو جائیں۔